بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سعودی عرب سے ہمارے خریداروں نے پھر سے کمسن جوان لڑکیوں کا مطالبہ کیا ہے۔ ہمیں یتیم خانے سے کچھ لڑکیاں مزید خریدنی ہوگی۔ میرے ایک ساتھی نے مجھے آ کر بتایا تو میں سوچ میں گم ہوا۔ میں نے پچھلے دنوں چند لڑکیاں خریدی تھی۔ ان لڑکیوں کو روزانہ انجیکشن لگ رہا تھا، نہایت ہلکی مقدار میں۔ ان لڑکیوں کو روزانہ نشے کا انجیکشن لگوا کر میں انہیں جوان ہونے تک اتنا عادی کر دیتا تھا کہ وہ میرے اشاروں پر ناچتی تھی۔ ایسی تابیدار حسین لڑکیوں کو پھر میں عربی شیخوں کے حوالے کر دیتا تھا اور کروڑوں روپے کما لیتا تھا۔ اب بھی میرے ساتھی نے مجھے بتایا تو میں نے اپنے پاس پہلے سے موجود لڑکیوں کو گنتی کی۔ مجھ سے 20 لڑکیوں کا مطالبہ کیا گیا تھا، جبکہ میرے پاس بمشکل 12 لڑکیاں تھیں۔ میں پریشان ہو گیا۔ اگلے ہی روز میں یتیم خانے پہنچ گیا۔ اس یتیم خانے کا نگراں جان پہچان کا تھا۔ وہ اندر سے چند کمسن بچیوں کو پیسے لے کر غائب کروا دیتا تھا اور ان کا ریکارڈ بھی مٹا دیتا تھا، اس لیے مجھے کبھی پریشانی نہیں ہوئی تھی۔ مجھے دیکھ کر یتیم خانے کا نگراں خوشی سے کھڑا ہو گیا۔ ظاہر ہے میری صورت میں اسے پھر سے لاکھوں روپے نظر آ رہے تھے۔ میں نے اس سے صاف رنگن کی خوبصورت کمسن بچیوں کا مطالبہ کیا تو وہ بولا کہ میں آپ کا ہی منتظر تھا۔ پچھلے 1-2 سال سے جو بچیاں بہت چھوٹی لگتی تھی اب وہ جوان لگنے لگی ہے، اور ایک بچی تو ہفتے بھر پہلے ہی میرے پاس پہنچی ہے۔ غضب کی حسین ہے، اسے دیکھ کر آپ یقیناً خوش ہو جائیں گے۔ اس کی بات پر میں نے اطمینان سے سر ہلایا۔ میں بذات خود کبھی لڑکیوں کو دیکھنے یا اپنے ساتھ لے جانے کا تکلف نہیں کرتا تھا۔ بات طے کر کے میں اپنے ساتھی کو لڑکیاں لانے کا کہا۔ وہ خود یتیم خانے سے نکل گیا۔ میرا ساتھی اس کام میں ماہر تھا۔ وہ لڑکیوں کی خوبصورتی اور جسمانی صحت کا اچھے سے جائزہ لے کر ہی انہیں ہمارے مخصوص ٹھکانے پر لاتا تھا۔ اس روز تو میں بات کر کے دوسرے شہر چلا گیا۔ میرے کچھ دوسری مصروفیات تھی۔ لوگوں کو دکھانے کے لیے میں نے ایک پراپرٹی کا دفتر بنایا ہوا تھا۔ 2-3 روز بعد میں لوٹا تو میرے ساتھی نے مجھے بتایا کہ وہ لڑکیاں اڈے پر لے آیا تھا۔ ان لڑکیوں کو بھی وہی مخصوص خوراک دی جا رہی تھی جو انہیں صحت مند رکھتی تھی اور ان کی خوبصورتی کو بڑھاتی تھی، اور انجیکشن بھی لگائے جا رہے تھے۔ میں مطمئن ہو گیا۔ اس بار میں نے ان یتیم لڑکیوں میں ایک نہایت خوبصورت لڑکی دیکھی ہے۔ تم دیکھو گے تو تمہارا دل رک جائے گا، میرے ساتھی نے اچانک عجیب سے لہجے میں کہا۔ تو میں نے چونک کر اسے دیکھا۔ پہلے نگران نے یہی بات کی تھی، اب وہ بھی بول رہا تھا۔ کہنے لگا، میں زاری سے سر جھٹک گیا، مگر وہ بولا، ایک بار دیکھ لو، بعد میں پھر تم پچھتاؤ گے کہ ہیرا ہاتھ سے نکل گیا۔ وہ جانتا تھا میں ہر بار یتیم خانے سے لانے والی لڑکیوں کو بیچنے سے پہلے ایک بار خود ہی دیکھتا تھا، اور اگر کوئی لڑکی مجھے بہت زیادہ اچھی لگ جاتی تو میں اسے خود بھی استعمال کر لیتا تھا۔ ویسے تو مجھے کنواری لڑکیوں کے زیادہ پیسے ملتے تھے، مگر استعمال کی ہوئی لڑکی بھی اچھے خاصے پیسے دے جاتی تھی۔ میں حسن کا دیوانہ تھا۔ میں نے زندگی میں ایک بار ایک لڑکی سے محبت کی تھی، مگر اس لڑکی نے مجھے عیاش اور بدکار کہہ کر ٹھکرا دیا تھا۔ اس روز کے بعد میں عملاً بدکار بن گیا تھا۔ میں یتیم خانے سے لائی ہوئی لڑکیوں کے جوان ہونے پر جو بھی لڑکی بے حد حسین لگتی اسے خود استعمال کرتا تھا۔ حالانکہ یہ میرے پاس گناہ کرنے کی ایک چھوٹی دلیل تھی، مگر میرے دماغ میں یہی تھا کہ اس لڑکی کے ٹھکرانے کا بدلہ میں ہر حسین لڑکی سے لے رہا تھا۔ اس وقت بھی اپنے ساتھی کی بات سن کر میں سوچ میں مبتلا ہوا۔ پھر اس سے کہا کہ ٹھیک ہے، میں وہ گوہر نایاب ضرور دیکھنا چاہوں گا جس کے بارے میں سب بار بار بات کر رہے ہیں۔ وہ خوش ہو گیا۔ جب میں اس کے ساتھ اپنے خفیہ اڈے پر پہنچا تو اس کی دکھائی لڑکی کو دیکھ کر میں واقعی ٹھٹک گیا تھا، مگر میرے ٹھٹکنے کی اس کے حسن کے علاوہ ایک اور وجہ بھی تھی۔ وہ کمسن لڑکی جو بمشکل 12 برس کی تھی، اس کی شکل بالکل اس لڑکی جیسی تھی جس سے مجھے پہلی بار 10 سال پہلے محبت ہوئی تھی۔ وہ بچی ہو بہو ویسی تھی۔ میں نے سنا تھا کہ ہر انسان کی 7 شکلیں اس دنیا میں موجود ہے۔ مجھے لگا کہ میری پہلی محبت کی دوسری شکل اس وقت میرے سامنے تھی۔ میں بھی تو اس کے حسین کے چہرے کا دیوانہ ہوا تھا۔ میں اس لڑکی کو زیادہ نہیں جانتا تھا، اس کے حسن کی وجہ سے میں اس کو حاصل کرنے کے لیے پاگل ہوتا رہا تھا، اور اب سامنے وہی چہرہ موجود تھا۔ وہ بچیاں سہمی ہوئی سی مجھے دیکھ رہی تھی۔ میں نے آگے بڑھ کر اس 12 سالہ کم عمر بچی کا بازو تو پہنچا اور اسے اپنے ساتھ باہر لے آیا۔ وہ خوف زدہ سی مجھے دیکھ رہی تھی۔
مگر اس نے کوئی شور نہیں کیا تھا۔ میں نے تم سے پہلے ہی کہا تھا، اسے دیکھتے ہی تم دیوانے ہو جاؤ گے۔ یہ بہت خوبصورت بچی ہے، نہ جانے جوان ہو کر کیا غضب ڈھائے گی۔ میرا ساتھی مجھے دیکھ کر ایسے فخر سے بول رہا تھا جیسے اس میں اس کا کمال ہو۔ میں نے سر جھٹک کر اس سے کہا کہ دوبارہ اس لڑکی کی طرف مت دیکھنا، میں اسے اپنے گھر لے جا رہا ہوں۔ یہ آج سے میرے پاس رہے گی اور اس سے میرے علاوہ کوئی ہاتھ نہیں لگائے گا۔ میرے الفاظ پر میرا ساتھی حیرت سے منہ کھولے مجھے دیکھ رہا تھا۔ خوبصورت لڑکیوں پر میں حق ضرور جتاتا تھا، مگر میں نے کبھی ایسی بات نہیں کی تھی، بلکہ خود استعمال کرنے کے بعد میں اپنے دوستوں کو بھی وہ لڑکی سونپ دیتا تھا۔ مگر اس وقت میرے سنجیدہ چہرے کو دیکھتے ہی میرا ساتھی خاموش ہو گیا۔ میں اسے بچی کو اپنے گھر لے گیا اور تمام وقت بالکل خاموش سہمی ہوئی سی میرے ساتھ رہی تھی۔ مجھے حیرت تھی، اس نے شور مچانے یا چیخنے کی کوشش بھی نہیں کی تھی۔ میرے گھر میں کوئی دوسرا فرد نہیں رہتا تھا، گھر والوں سے آسا ہوا تھا، تعلق ختم ہو چکا تھا۔ میرے چند دوست اکثر میرے گھر ڈیرا ڈالے رکھتے تھے اور ایک 40 برس کی جوان عورت میرے گھر ملازمت تھی۔ وہ عورت میرے بہت وفادار ملازمت تھی اور پچھلے 9 سالوں سے میرے ساتھ رہ رہی تھی۔ وہ بیوہ تھی، اس کا آگے پیچھے کوئی نہ تھا۔ زمانے کی ٹھوکروں کی زد میں آئی تو میں نے اسے اپنے پاس کام پر رکھ لیا۔ وہ ایسی احسان من ہوئی کہ میرے ہر اچھے برے کام کی گواہ تھی، مگر اس نے کبھی مجھے برا یا غلط کہنے کی ہمت نہیں کی۔ میں اس بچی کو گھر لے گیا تو وہ عورت بھی ٹھٹک گئی تھی۔ پہلی بار میں اس عورت کے علاوہ کسی کو گھر لایا تھا۔ اس کی حیرت پر میں نے اسے کہا، اچھا سا کھانا تیار کرو، میں چاہتا ہوں میری مہمان کے لیے نہایت بہترین دعوت کا انتظام کیا جائے۔ میرے الفاظ پر عورت کی حیرت مزید بڑھ گئی تھی، جبکہ میں چمکتی آنکھوں سے اس بچی کو دیکھ رہا تھا۔ یہ بچی آج سے میرے پاس رہے گی، اس کے جوان ہونے کا میں انتظار کروں گا اور جب وقت آئے گا تو میں اس سے نکاح کر لوں گا۔ اس کی فکر مت کرو، میری غیر موجودگی میں تم نے اس کا بہت خیال رکھنا ہے۔ میں نے اس عورت کو ہدایت دی تو وہ بے ساختہ چونک کر اس بچی کو دیکھنے لگی، جبکہ بچی سہمی ہوئی ناسمجھی سے یہاں وہاں دیکھ رہی تھی۔ اس وقت اس کے حواس اتنے اڑے ہوئے تھے کہ میری بات بھی سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ عورت نے اس کے کھانے پینے کا انتظام کیا، میں نے اس کے لیے بہترین لباس منگوایا۔ میں خود کو اندر سے مردہ تصور کر چکا تھا، مگر اتنے عرصے بعد پہلی بار میں کسی کے لیے اتنا پرجوش ہو رہا تھا۔ اس عورت نے بچی کو نہلا دھلا کر نئے لباس پہنا دیا تھا۔ رات کا کھانا کھاتے ہوئے میں بار بار اس بچی کو دیکھ رہا تھا۔ اسے دیکھتے ہوئے میری نظروں کے سامنے وہی چہرہ گھوم رہا تھا جس کے عشق میں کتنا عرصے پاگل پن کا شکار رہا تھا۔ میں نے سر جھٹکا اور تمسخر سے مسکرایا۔ کسی نے سچ کہا ہے کہ ایک انسان پر دنیا ختم نہیں ہو جاتی۔ اگر میں اس چہرے اور اس حسن کا دیوانہ ہوا تھا تو مجھے وہی چہرہ اتنے عرصے بعد واپس مل چکا تھا۔ اس بار میں اس بچی کو اپنے شکنجے سے آزاد نہیں کرنے والا تھا۔ عجیب سی بات تھی، میں کمسن لڑکیوں کی خرید و فروخت کرنے والا 30 سال کا بے ضمیر مرد ایک کم عمر بچی کے بارے میں یہ سب سوچ رہا تھا۔ رات ہوئی تو میرے دوست میرے گھر آ ٹھکے۔ میرے ساتھی نے یقیناً ان کو بھی اس حسین بچی کی اطلاع دی تھی۔ میں جانتا تھا وہ عیاش مرد صرف اپنی ہوس پوری کرنے آئے تھے، کیونکہ میری بڑھتی ہوئی لڑکی ان کو مفت میں ملتی تھی۔ وہ کہنے لگے، یہاں ہم وہی ہیرا دیکھنے آئے ہیں جس کے حسن کے تم اتنے گرویدہ ہوئے کہ پہلی بار کسی لڑکی کو گھر لے آئے، ورنہ تمہاری قید میں آنے والی ہر لڑکی تمہارے اڈے سے نکل کر سیدھا ایئرپورٹ جاتی رہی ہے۔ ان کے شوق پر میں نے ناگواری سے ان سب کو دیکھا، حالانکہ وہ ایسی باتیں ہر لڑکی پر کرتے تھے۔ میں نے پہلے کبھی برا نہیں مانا تھا، مگر اب اس بچی کے لیے مجھے اچھا نہیں لگ رہا تھا کہ میرے دوست اس بے باکی اور بے تکلفی سے تبصرے کر رہے تھے۔ انہیں اندازہ نہیں تھا کہ میں ایک جوان لڑکی کے بجائے بچی گھر لایا تھا۔ وہ لڑکی نہیں بچی ہے اور بکاؤ نہیں ہے، نہ ہی اسے میرے علاوہ کوئی ہاتھ لگائے گا، اس لیے اپنے یہ شوق لے کر تم سب یہاں سے چلے جاؤ۔ میں نے سنجیدگی سے کہا تو میرے دوست ٹھٹک کر مجھے دیکھنے لگے۔ لگتا ہے وہ بچی کچھ زیادہ حسین ہے، اسے دیکھنے کے بعد تو تم اتنی پرانی دوستی بھی بھول گئی ہو، میرے ایک دوست نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ تو میں نے بیزاری سے اسے دیکھا۔ میں ان لڑکیوں پر روپیہ پیسہ خرچ کرتا ہوں، اپنا وقت برباد کرتا ہوں، اگر میں کبھی مفت میں تم سب کو مزے لینے دیتا ہوں
تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ تم ہر لڑکی پر حق جتانے بیٹھ جاؤ۔ میرے الفاظ نے میرے دوستوں کو حیران کر دیا تھا۔ آج کے بعد بھی اگر کوئی لڑکی خوبصورت ہوئی اور میں نے اسے استعمال کیا تو میں ضرور تم لوگوں کو مزہ لینے دوں گا، مگر اس بچی کے بارے میں سوچنا بھی مت۔ اسے جوان ہونے تک میں اپنے پاس رکھوں گا اور یہ صرف میری رہے گی۔ میرے دو ٹوک الفاظ پر وہ اطمینان سے سر ہلا گئے۔ کہنے لگے، ناراض نہیں ہو، اگر تم ایسا چاہتے ہو تو ہم ایسا ہی کریں گے۔ ہمیں تم سے بڑھ کر اپنی تسکین عزیز نہیں ہے، اس لیے اپنا موڈ اچھا کرو۔ میرے دوست مجھے منانے لگے اور باتیں کرنے لگے۔ میں بھی کچھ دیر میں سب بھول گیا، مگر اسی وقت وہ عورت اس بچی کو لے میرے پاس آ گئی۔ میں اس بچی کے رہنے کا انتظام کہاں کروں؟ میں نے اس کے لیے کوئی کمرہ سیٹ نہیں کیا کیونکہ تم نے مجھے کچھ بتایا نہیں تھا۔ وہ عورت مجھ سے سوال کر رہی تھی جبکہ میں نے بے چینی سے پہلو بدلا۔ وہ اس بچی کو میرے دوستوں کے سامنے لے آئی تھی۔ میرے دوست ایک تک بچی کو دیکھ رہے تھے۔ اس کا دودھیا شفاف رنگ اس وقت دمک رہا تھا۔ بدکاری کے شوقین مرد کو عمر سے فرق نہیں پڑتا۔ میرے عیاش دوست بھی نظریں ہٹا نہیں پا رہے تھے۔ تم سب نے واپس جانا ہے تو چلے جاؤ، میں اب کسی کام کے سلسلے میں باہر جا رہا ہوں۔ میں نے دوستوں کو ٹالنے کے لیے کہا تو مزید پھیل کر بیٹھ گئے۔ آج رات ہم تمہارے پاس ہی روکنے والے ہیں۔ وہ ایک دم ارادہ بدل چکے تھے۔ میں ٹٹک گیا۔ مجھے یہ سمجھنے میں دیر نہیں لگی تھی کہ اس بچی کو دیکھنے کے بعد ان کی نیت میں فتور آ چکا تھا۔ تم یہاں کیوں رکنا چاہتے ہو جبکہ میں یہاں پر نہیں ہوں گا؟ شاید میں پوری رات کام کے سلسلے میں باہر رہوں۔ میں نے ابرو چڑھا کر اپنے دوستوں کو دیکھا تو وہ ہنس پڑے۔ ایسا پہلی بار تو نہیں ہو رہا، تم اس گھر میں ہو یا نہیں ہو، ہم پہلے بھی یہاں اکثر راتیں گزارتے ہیں، تمہیں اب کیا مسئلہ ہونے لگا ہے؟ ایک دوست ہنستے ہوئے بچی کو دیکھ کر بولا۔ شاید اس بچی کے آنے کے بعد اب نہیں اپنے دوستوں پر بھی اعتبار نہیں رہا۔ بولا، تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ یہ جب تک یہاں رہے گی تب تک ہمارا یہاں داخلہ منع ہے؟ اپنے دوست کے سوال پر میں نے کہا، یہ بچی اب ساری عمر یہاں رہے گی اور تم ایسا ہی سمجھ لو کیونکہ اب یہ گھر خالی نہیں ہے اس لیے تم لوگوں کو یہاں رہنے کی اب میں اجازت نہیں دوں گا۔ اپنے دوستوں کو صاف الفاظ میں بولتے ہوئے میں نے اس عورت کو دیکھا۔ اس بچی کو میرے کمرے میں لے جاؤ، یہ وہی رہے گی، میں اسے اپنے پاس سلاؤں گا۔ میں نے اس وقت فیصلہ کیا تھا کیونکہ میں جانتا تھا میں جتنا بھی اپنے دوستوں کو وہاں سے بھیجنے کی کوشش کروں وہ آج کی رات وہاں سے ہلنے والے نہیں ہے۔ ان کی صحبت میں اپنی عمر کا ایک بڑا حصہ گزار چکا تھا۔ انہیں میں بہت اچھے سے پہچان گیا تھا۔ میری طرح ان کی جس چہرے پر نظر تک جاتی اسے حاصل کر کے رہتے تھے۔ میرے فیصلے پر میرے دوست لاپرواہی سے بیٹھے رہے، مگر وہ عورت پریشان ہو گئی۔ مجھے جھجک کر کہنے لگی، اس بچی کو میں آج رات اپنے پاس سلا دیتی ہوں، کل سے اس کے لیے ایک الگ کمرہ تیار کر دوں گی۔ مجھے اس کا مشورہ دینا سخت برا لگا۔ میں نے تم سے جو کہا ہے تم وہی کرو، یہ بچی میرے پاس رہے گی۔ میرے غصہ کرنے پر وہ عورت گھبرا کر آہستگی سے بولی، تم نشہ کرتے ہو، ایسا نہ ہو تم نشے میں اس بچی کے ساتھ کچھ غلط کر بیٹھو۔ ساری عمر کے پچھتاوے سے اچھا ہے کہ تم احتیاط سے کام لو۔ مجھ پر یقین رکھو، میں اس بچی کی حفاظت کروں گی۔ ملازمہ عورت نے مجھے سمجھانے کی بہت کوشش کی تھی جب سے وہ میرے گھر آئی تھی۔ پہلی بار ایسا ہوا تھا کہ وہ میرا فیصلہ ماننے کے بجائے مجھے سمجھانے کی کوشش کرتی کیونکہ وہ بھی ایک عورت تھی، ان معاملات کی نزاکت کو خوب سمجھتی تھی، مگر میں اس کی یہ بات نہیں مان سکتا تھا۔ میرے دوست اطمینان سے میرے سامنے بیٹھے ہوئے تھے۔ اپنے دوستوں کی موجودگی میں اس بچی کو الگ کمرے میں ہرگز نہیں سلا سکتا تھا۔ میرے سختی کرنے پر وہ عورت خاموشی سے چلی گئی۔ میں کچھ دیر دوستوں کے ساتھ بیٹھا رہا۔ میں مطمئن تھا میرے موجودگی میں کسی کی ہمت نہیں کہ اس بچی کو ہاتھ لگاتا۔ مجھے غرور تھا کہ میں اس کی حفاظت کر سکتا ہوں۔ دیر تک ان کے ساتھ محفل سجائے بیٹھا رہا۔ مجھے اپنے دوستوں کا اطمینان بار بار ٹھٹکا رہا تھا۔ ان کے شیطانی دماغ سے میں بخوبی واقف تھا۔ وہ کوئی چال چلنے کے انتظار میں تھے جبکہ میں بھی محتاط ہو چکا تھا۔ انہوں نے مجھے اپنے ساتھ حرام مشروب پینے کی دعوت دی تو میں نے بس ایک گلاس پیا اور پھر معذرت کر لی۔ میں اس معاملے میں محتاط رہا۔ ایک گلاس سے مجھ پر کبھی نشہ سوار نہیں ہوا تھا، مگر 3 سے 4 گلاس پینے کے بعد میں ہوش کھو دیتا تھا۔ میں نے ایک گلاس کے بعد دوبارہ حرام مشروب کو بھی منہ نہیں لگایا تھا۔ رات کے 1 بجے تک میں اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھا رہا اور اس کے بعد میں اپنے کمرے میں چلا گیا۔ میں نے کمرے کی کنڈی لگا دی
اس بچی کو اپنے ساتھ بستر پر سلا کر میں مطمئن ہو گیا۔ میں بھول گیا تھا کہ جب ایک بار مرد پر شیطان حاوی ہو جائے تو وہ کسی پابندی یا سختی کو نہیں مانتا، نہ ہی اس کے دماغ میں کوئی عزت احترام باقی رہتا ہے۔ میرا اس معاملے میں تجربہ ہو چکا تھا۔ میں نے سگے اور محرم رشتوں کو بھی ہوس دماغ پر سوار ہونے کے بعد سب بلاتے دیکھا تھا۔ میں جانتا تھا کہ عورت ذات کے معاملے میں اللہ نے مرد کو بہت کمزور بنایا ہے، مگر پھر میں نے اس رات غلطی کر دی تھی۔ اپنے کمرے میں آنے کے بعد میں نے سونے کی کوشش کی، مگر مجھ پر عجیب بے چینی سوار رہی تھی۔ میں کروٹیں بدلتا رہا۔ 2-3 مرتبہ میں نے اس عورت کو کال کر کے سوال کیا کہ میرے دروازے کے باہر کوئی ہلچل محسوس ہو تو مجھے ضرور بتانا۔ میرے دوستوں کی موجودگی میں وہ عورت بھی اپنے کمرے میں اچھے سے بند ہو جایا کرتی تھی، مگر اس کے کمرے کی کھڑکی سے میرے کمرہ نہایت آسانی سے دیکھا جا سکتا تھا۔ میرے سوال کرنے پر وہ اٹھ کر اپنی کھڑکی سے جھانک کر مجھے بتاتی تھی کہ میرے کمرے کے دروازے پر کوئی موجود نہیں ہے، میرے دوست مہمان خانے میں سکون سے سو رہے ہیں۔ مجھے اس بات پر یقین نہیں آتا تھا، ایسے کیسے ممکن تھا کہ میرے دوست بچی کو دیکھنے کے بعد سکون سے سو گئے تھے۔ میں ان کی فطرت کو اچھے سے جانتا تھا کہ حسین لڑکی دیکھنے کے بعد جب تک اس لڑکی کو حاصل نہیں کر لیتے تھے وہ کبھی چین سے نہیں بیٹھتے تھے، اور ان کا میرے گھر میں اچانک رکنے کا مطلب ہی یہی تھا کہ وہ اس بچی کو بخشنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ میں ایسے مردوں کے ساتھ 7 سال ریکھ رہا تھا، مجھے کبھی اس کی ڈٹائی اور بے شرمی پر غصہ نہیں آیا تھا جتنا اس روز میں بے بسی محسوس کر رہا تھا۔ کچھ دیر بعد مجھ پر غنودگی چھانے لگی اور میرا جسم اچانک شدید گرم ہونے لگا۔ میں بے چینی کا شکار ہوتا تھا کہ ہر باتھ روم میں بند ہو گیا اور خود کو ٹھنڈے پانی کے نیچے کھڑا کر کے ٹھنڈا ہونے کی کوشش کرنے لگا۔ میرے وجود کی گرمی اچانک سے بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ میں پریشان ہو گیا، مجھ پر نشہ بھی سوار نہیں ہوا تھا۔ جو وجہ مجھے سمجھ آئی وہ میرے رونگٹے کھڑے کر گئی۔ میرے دروازے کے باہر کڑکا ہوا تو میں نے جلدی واش روم سے نکل کر باہر دیکھا، کمرہ خالی تھا۔ اس وقت میرے موبائل پر کال آنے لگی۔ میں نے موبائل اٹھایا تو مجھے ملازم عورت نے کہا کہ میرے کمرے کے آگے سے ابھی میرا ایک دوست گزرا ہے، مگر وہ جا کر اپنے کمرے میں بند ہو چکا ہے۔ وہ بہت پریشان ہو رہی تھی، مجھ سے کہنے لگی تم رازداری سے بچی کو میرے کمرے میں بھیجو، میں کنڈی لگا کر رکھوں گی۔ تمہارے دوستوں نے اگر رات کے کسی پہر میں دروازے کھولنے کی کوشش کی تو انہیں ناکامی کا سامنا ہوگا۔ میں اس بات سے ماننے کو تیار نہیں تھا۔ وہ ضد کرنے لگی، بولی ایسا نہ ہو تمہارے ہوشیار ہونے سے پہلے کوئی نقصان ہو جائے۔ مجھے اپنی ملازمہ کا بار بار میرے معاملات میں دخل دینا شک میں مبتلا کر گیا تھا۔ اس نے کبھی مجھے اتنا تنگ نہیں کیا تھا جتنا اس رات وہ کال پر کال کرتی مجھ سے بچی کو اپنے کمرے میں رکھنے کی اجازت مانگ رہی تھی۔ میں نے سختی سے انکار کیا اور کال کاٹ دی۔ موبائل ایک طرف پھینکتے ہوئے میں نے بچی کو دیکھا، میری عجیب سی کیفیت ہو رہی تھی، میرے حواس اڑنے لگے۔ اپنے وجود کی بے چینی پر میں سکون سے سوتی بچی کے ساتھ لیٹ گیا۔ ایک دم میرے اندر خواہش سر اٹھانے لگی کہ میں اسے چھو کر دیکھوں۔ میں نے اپنی خواہش پوری کرتے ہوئے جب اس بچی کو اپنے قریب کیا تو میرے حواس جواب دینے لگے۔ مجھے لگا میرا دماغ بالکل ساکن ہوتا گیا۔ میرے سخت گرپ پر بچی کی آنکھیں کھل گئی، مجھے دیکھ کر خوفزدہ کی خود کو چھڑوانے کی کوشش کرنے لگی، مگر مجھ پر اس وقت ہوس سوار ہو چکی تھی۔ میں اس بچی کو اپنے دوستوں سے بچانے کی کوشش میں خود سے اپنے ہوس کا نشانہ بنانے لگا۔ اس وقت میرے حواس بالکل قابو میں نہیں رہے تھے۔ وہ بچی خوف سے چیخنے لگی، مجھ سے رحم کی بھیک مانگتی رہی، مگر میں نے نہ اس کی کمنی کا خیال رکھا اور نہ ہی مجھے اپنی احتیاط یاد رہی تھی۔ میں پاگلوں کی طرح اس معصوم بچے کو نوچتا رہا۔ میں نے اس کی عزت تار تار کر دی، اس کی چیخیں پورے گھر میں گونج رہی تھی۔ میرے دروازے پر مسلسل دستک ہونے لگی، مگر میں یہ سب محسوس کر کے بھی ہوش میں نہیں آ رہا تھا۔ کچھ دیر گزری تو مجھے ایسا لگا جیسے میرے اندر طوفان تھم گیا تھا۔ دروازے پر وقفے وقفے سے مسلسل دستک ہو رہی تھی۔ میں نے نیم بے ہوشی میں اٹھ کر دروازہ کھولا اور واپس جا کر بستر پر گیا۔ اس کے بعد مجھے کوئی ہوش نہیں رہا۔ صبح میری آنکھ کھلی تو وہ بچی کمرے سے غائب تھی۔ میں بری طرح گھبرا گیا، مجھے رات کے مناظر یاد آئے تو میری ہوش اڑے۔ تب دوستوں کی چال سمجھ آئی، وہ نشے کے گلاس میں مجھے وہ دوا دے چکے تھے جو جنسی طلب کو جگاتی تھی۔ اس کے بعد انسان کبھی حواس میں نہیں رہتا۔ میں پاگلوں کی طرح اٹھ کر کمرے سے نکلا تو سامنے میری ملازمہ کھڑی ہوئی تھی، اس کے چہرے کی رنگت اڑی ہوئی تھی۔ میں چونک گیا۔ وہ گھبرا کر بولی، میں نے تمہارے کمرے میں بچی کو تلاش کیا ہے، تمہارے کمرے کا دروازہ کھلا تھا اور بچی غائب تھی۔ میں نے جا کر جب مہمان خانے میں دیکھا تو تمہارے دوست بھی وہاں موجود نہیں تھے۔ عورت کی بات پر غصے سے میری حالت خراب ہو گئی۔
حالانکہ ان مردوں نے کچھ انوکھا نہیں کیا تھا، انہیں اس حد تک میں ہی لایا تھا۔ ہر بار جب میں معصوم بچیوں کی عزت تار کرتا تھا، انہیں کسی کھلونے کی طرح اپنے دوستوں کے آگے پھینک دیتا تھا، اور جن لڑکیوں کو جوان ہوتے ہی میں عربی شیخوں کو بیچتا تھا، میں نے کبھی سوچنے کی کوشش نہیں کی کہ ان کا کیا انجام ہوتا ہے۔ میرے ملازمہ پریشانی سے کہنے لگی، تم نے رات بچی کے ساتھ کیا کیا؟ پورے گھر میں اس کی چیخیں گونج رہی تھی۔ وہ معصوم بار بار رحم کی بھیک مانگتی رہی۔ میں نے اتنی مرتبہ دروازہ بجایا کہ تاکہ میں اسے اب تم سے محفوظ کر سکوں، مگر تم نے دروازہ نہیں کھولا۔ عورت کی بات پر میں نادم ہو گیا۔ وہ عورت جو ہمیشہ میرے سامنے عزت سے سر جھکا کر رہتی تھی، تنفر بڑی نظروں سے دیکھنے لگی، بولی، تم اپنی زندگی میں کبھی کسی عورت کو شامل نہیں کر سکتے، کیونکہ تم اب انسان نہیں رہے اور درندوں کو کوئی حد یا احتیاط روکتی نہیں ہے۔ میں تم سے رات بار بار کہتی رہی کہ بچی کو میرے حوالے کر دو، میں عورت ہوں، میں اس کا کوئی نقصان نہیں کرتی، میں اسے سنبھال لیتی، مگر تم مرد تھے، تمہارے اندر جب طلب نے سر اٹھایا، تم نے ہر حد بلا دی۔ عورت افسوس کرتی رونے لگی۔ میں پاگلوں کی طرح اپنے بال نوچنے لگا۔ میں اس کے لیے واقعی دل میں ٹان چکا تھا کہ میں اسے کبھی تکلیف نہیں ہونے دوں گا۔ میری سونی زندگی میں پہلی بار مجھے کسی لڑکی کو شامل کرنے کا خیال آیا تھا۔ ایک عرصے بعد مجھے موقع ملا تھا کہ میں اپنی ویران زندگی خوشیوں بھر لیتا، مگر میں خود سب برباد کر بیٹھا تھا۔ میں نے جلدی سے اپنا لباس بدلا اور گھر سے نکلتے ہوئے اپنے دوستوں کو بار بار کال کرنے لگا۔ کسی بھی دوست نے میرا فون نہیں اٹھایا تھا۔ میں پاگل ہو گیا۔ اس معاملے میں پولیس کو بھی شامل نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ اس بچی کو غیر قانونی طور پر میں نے یتیم خانے سے خریدا تھا۔ مجھے ساری بات تفصیل سے بتانی پڑتی، نتیجتاً میرا وہ غیر قانونی کاروبار بھی سامنے آ جاتا۔ میں بدحواسی سے اپنے ایک ایک دوست کے گھر کا دروازہ بجا کر ان کے بارے میں پوچھنے لگا، مگر ہر گھر سے مجھے یہی جواب ملا کہ دوست رات سے گھر نہیں لوٹے تھے۔ میں پاگل ہونے لگا تھا۔ نہ جانے وہ اس بچی کو لے کر کہاں جا چکے تھے۔ ان کے جو ٹھکانے میں جانتا تھا وہ سب خالی ملے تھے۔ میں 3 دن بھاگتا رہا، بچی نہیں ملی، نہ دوستوں نے دوبارہ رابطہ کیا تھا۔ چوتھے روز اس ملازم عورت نے کام سے فارغ ہو کر ٹی وی چلایا تو وہاں ایک مباح چلایا میڈیا والے کے سامنے کوئی عورت زار و رو رہی تھی، جبکہ اس کے ساتھ اسکرین پر جو بچی دکھائی جا رہی تھی وہ ہم دونوں کو چونکا گئی۔ وہ وہی بچی تھی جو میرے دوست اٹھا گئے تھے۔ ٹی وی پر موجود عورت کہنے لگی، میرے شوہر کو بیٹیاں نہیں چاہیے تھی، میری 4 بیٹیاں ہوئی، شوہر نے کہہ دیا اب بیٹی ہوئی تو طلاق دے دوں گا، میری بیٹی ہوئی تو میں نے چھپا دی، شوہر سے کہا مر گئی ہے، شاید وہ اس بچی کی ماں تھی۔ میں بے ساختہ متوجہ ہوا تھا۔ وہ کہنے لگی، میرے گھر میں روپے پیسے کی فردانی تھی، 4 بیٹیاں عیش سے جی رہی تھی، اچھے اسکولوں میں پڑھایا، مگر سب سے چھوٹی بیٹی کو میں نے گھر کے ایک اسٹور میں بند رکھا۔ اسے 3 وقت کا کھانا دیتی تھی، اسے اسٹور سے کبھی نکلنے نہیں دیا، نہ اسے بولنے کی اجازت تھی، نہ وہ اچھا لباس پہن کر پائی، نہ تعلیم حاصل کی۔ امیر باپ کی بیٹی تھی، مگر باپ کے ہی گھر میں ملازمین سے بدتر حال میں پڑی تھی۔ وہ روتے ہوئے بولی، میں اپنی بیٹی کو گم سم اندھیرے اسٹور میں بٹھا دیکھتی تو کلیجہ منہ کو آتا تھا، مگر بچانے کے لیے میں اس معصوم کی قربانی دے رہی تھی۔ کبھی کبھی میں اسٹور میں جاتی تو وہ سہم کر پکار لیتی تھی، اسے اکیلے ڈر لگتا تھا، بیمار رہنے لگی، ساری رات بخار سے جلتی رہتی، مگر مجھے موقع نہیں ملتا تھا جا کر تیمار داری کروں، نہ کبھی دوا دلا سکی۔ وہ خود بیمار ہوتی، خود ٹھیک ہو جاتی، اس نے بولنا چھوڑ دیا تھا۔ میں سامنے جاتی تو خالی خالی نظروں سے مجھے دیکھتی رہتی تھی۔ ماں کہنا بھول گئی، ایک روز کہنے لگی، انسان کس عمر میں مرتا ہے، میں اب زندگی سے تک گئی ہوں۔ میں تو گھر آ گئی، وہ زندہ بھی کسی حال میں تھی، مگر مرنے کا سن کر میرا دل کٹ گیا۔ میں نے زرداری سے ایک یتیم خانے کا پتہ کیا اور اپنی مٹی کو چپ چاپ اس یتیم خانے میں داخل کروائی، مگر ان سے کہا، بیٹی کا خرچہ بیچتی رہوں گی، جوان ہونے تک خیال رکھو، پھر خود کو سنبھال لے گی۔ کچھ دن پہلے میرا دل اداس ہوا تو بیٹی کا پتہ کرنے یتیم خانے پہنچی۔ وہاں کے نگران نے کہا کہ تمہاری بیٹی تو دوسرے روز مر گئی ہے۔ میں نے غم سے نڈال بیٹی کو روتی گھر چلی گئی، مگر اب دیکھتی بیٹی زندہ تھی۔ وہ عورت اپنا سینہ پیٹنے لگی۔ میڈیا والے افسوس سے اس عورت کی بیٹی کی حالت بتانے لگے، تب مجھ پر جو انکشاف ہوا وہ مجھے اذیت کی گہرائی کھا گئی۔ وہ دھکیل گیا۔ اس بچی کی لاش دکھائی جا رہی تھی جو نہایت برے حال میں ایک گندے نالے سے ملی تھی۔ میڈیا والے نے بتایا کہ بچی کے 3-4 روز سے مسلسل عصمت دری کی جا رہی تھی اور اس کے مرنے پر اسے گندے نالے میں پھینک کر مجرم فرار ہو گئے۔ اس کی ماں چیخ چیخ کر بیٹی کو پکارتی اس سے معافی مانگنے لگی، اپنی مطلب پرستی پر بتانے لگی۔ بچی کا باپ ساکت سا کھڑا تھا۔ پیدائش کے بعد سے اس بچی نے صرف ذلت جھیلی تھی، ایسی بدنصیب تھی، نہ گھر والے نے
عزت دی، نہ باہر والوں نے سکون سے جینے دیا۔ وہ 12 سال ایک گھٹن زدہ اسٹور میں قید رہی، پھر ایسی یتیم خانے جا پہنچی جہاں بچیوں کو فروخت کیا جاتا تھا۔ وہاں وہ مجھ جیسے جنگلی انسان کے ہاتھ لگی اور پھر میرے دوستوں کی درندگی جھیل کر مر گئی۔ اس بچے کے ماں باپ سے لے کر میرے دوستوں تک ہر انسان اس کا گنہگار تھا، اور ہر موڑ پر سب نے انسانیت کے درجے سے گر گرا کر اذیت دی تھی۔ وہ مر گئی۔ دنیا سے انجان وہ معصوم لڑکی تو شاید جنت میں جا چکی تھی، مگر ہم اپنے گناہوں کی سزا جھیلنے کے لیے باقی رہ گئے۔ میں اس روز کے بعد پاگل ہو گیا۔ راتوں کو ستا ہوں تو چلے سائی دیتی ہوں، کرتا ہوں قیامت کے روز میرا گریبان پکڑ کر۔ اس بچی نے سوال کیا تو کہاں جاؤں گا؟ میری حالت کسی دیوانے جیسی ہو چکی تھی۔ تنہائی ہو یا رش کی جگہ مجھے چیختی چلاتی بچی نظر آتی ہے اور میں بھاگ کر پیچھے چھڑاتا ہوں۔ اب زندگی اتنی بے رحم لگتی ہے کہ موت کی دعا مانگتا ہوں، مگر لگتا ہے سکون کی طرح موت بھی مجھ سے روٹھ گئی ہے۔ ناظرین، آپ کو آج کی ہماری یہ کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور دوسروں کے ساتھ شیئر ضرور کریں۔ مزید اس طرح کی سبق آموز کہانیاں اور واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔